الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وقال اللہ تعالی فی موضع آخر وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ دینی ملی بھائیوں اور حاضرین مجلس، آج کے اس مجلس میں انشاءاللہ جس موضوع پر گفتگو کیا جائے گا، اس چیز کا اندازہ آپ نے قرآن پاک کی اس آیت کریمہ سے لگا لیا ہوگا کہ آج کا موضوع ہے بندہ اور بندگی، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ عبادت کی بنیاد توحید۔ الہی تیرا ہزار بار شکر ہے کہ تو نے ہم پر بے شمار نعمتیں برسائیں اور ہمیں اپنے سچے دین کی رہبری عطا فرمائی، سیدھی راہ پر چلایا، موحد بنایا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، دین کا شوق دیا اور دینداروں کی محبت عطا فرمائی۔ اے رب، ہماری طرف سے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ اکرام پر اور ان کے جانشینوں پر اپنی رحمت و سلامتی کی بارش نازل فرما، ہمیں بھی ان میں شمار فرما اور اسلامی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما اور اسلام پر ہمارا خاتمہ فرما اور ان کے تابع فرمانوں کی فہرست میں ہمارا بھی نام لکھ لے، آمین ثم آمین۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اپنے ان بندوں کو کس لیے پیدا فرمایا ہے، اس کی وضاحت اس آیت کریمہ سے ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی فرمائیں، میری بندگی کریں، جیسے کہ خود ہم نے شروع میں ذکر کیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ بے شک اللہ رب العالمین نے اپنے ان بندوں کو اپنے بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور بندے کا کام ہے بندگی بجا لانا۔ جو بندگی سے جی چرائے وہ بندہ نہیں، بندگی کا دار و مدار ایمان کی اصلاح پر ہے۔ جس کے ایمان میں خلل ہے اس کی بندگی غیر مقبول ہے، اور جس کا ایمان درست ہے اس کی تھوڑی سی بندگی بھی قابل قدر ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کا فرض ہے کہ ایمان کو درست کرنے کی کوشش کرے اور اصلاح ایمان کو تمام چیزوں پر مقدم رکھے۔ دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ اس بات کو بتا رہے ہیں کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ صرف اللہ کی بندگی کرو، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ صرف اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے، طاغوت کی پرستش سے بچو۔ اللہ رب العالمین ایک جگہ اور ارشاد فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اور تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم صرف اسی اللہ کی بندگی کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور جیسا کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور تم سب اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ایک اور جگہ پر اللہ رب العزت نے یوں فرمایا ہے کہ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناتا ہوں، وہ بات بتاتا ہوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں، وہ یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ گے۔ اللہ کی ذات میں، اللہ کی وحدانیت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سربہ مہر وصیت ملاحظہ فرمانا چاہتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کا یہ فرمان پڑھ لے، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عن سبیلہ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر بتاتا ہوں، وہ چیزیں سناتا ہوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ سے بدسلوکی نہ کرنا بلکہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور اپنی اولاد کو مفلسی اور فقر کے ڈر سے قتل نہ کرو، کیونکہ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، تمہیں بھی روزی رساں تو ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور انہیں بھی، اور تم بے حیائی کے کاموں کے ظاہر ہوں چاہے وہ پوشیدہ ہوں، قریب نہ جانا، دور رہنا، اور جس کا قتل اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے اسے قتل نہ کرو مگر حق اور جائز طریقے سے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے تمہیں ان باتوں کی ہدایت کی ہے کہ تاکہ تم عقل سے کام لو، اور تم یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، اور مگر ایسے طریقے سے جو انتہائی بہترین اور پسندیدہ ہوں، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائیں، اور انصاف کے ساتھ ناپ و تول پورا کرو، بے انصافی نہ کرو۔ ہم کسی جان کو اس کی وسعت سے بڑھ کر مکلف نہیں بناتے ہیں جس کی وہ طاقت نہ رکھتا ہو، اور جب بات کرو تو انصاف کی کہو، خواہ وہ تمہارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، خواہ وہ تمہارے قریبی ہی کیوں نہ ہوں، جھکاؤ سے کام نہ لو، اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو، بدعہدی نہ کرو۔ اس اللہ نے تمہیں ان تمام باتوں کی ہدایت کی ہے، شاید کہ تم نصیحت قبول فرماؤ، نصیحت قبول کرو، اور بے شک یہی میرا سیدھا راستہ ہے، تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلنا کہ وہ راستے تمہیں اللہ کی راہ سے دور کر دیں گے۔ اللہ نے تمہیں اس بات کی ہدایت کی ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو، پرہیزگار لوگوں میں سے ہو جاؤ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گدھے پر سوار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم۔ قال حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا وحق العباد علی اللہ الا يعذب من لا یشرک بہ شیئا۔ قلت یا رسول اللہ افلا ابشر الناس؟ قال لا تبشرهم فیتکلوا، اخرجہ فی الصحیحین۔ اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر اور بندوں کا اللہ تعالیٰ پر کیا حق ہے؟ معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ صرف اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور بندوں کا اللہ تعالیٰ پر حق یہ ہے
कि जो बंदा शिरक का मुर्तकिब ना हो, अल्लाह की ज़ात में शिरक ना करे, अल्लाह के अस्मा व सिफ़ात में किसी को साझी और शरीक ना ठहराए, वो उसे अज़ाब ना दे। मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इजाज़त हो तो लोगों को ये खुशखबरी मैं सुना दूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, ऐसा ना हो कि वो इसी पर भरोसा करके बैठ जाएं और अमल करना छोड़ दें। तो इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, ज़रूरत इस बात की है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत को जानें, पहचानें और इसी तरह से कुरान पाक, हदीस पाक को पढ़ें और उसको अमल में लाएं। और ये आयत करीमा जो हमने सबसे पहले ज़िक्र किया था, उससे बहुत सारे मसाइल मुस्तंबत होते हैं। जिन व इंस की तख्लीक़ में अल्लाह ताला की हिकमत कार फरमा है, और इसी तरह से इबादत से असल मुराद जो चीज़ है वो तौहीद है, क्योंकि जुमला अम्बिया और जितने भी अम्बिया इस दुनिया के अंदर आए, उनके और उनके उम्मतियों के दरमियान यही बात मुतनाज़ा थी। और जो शख्स तौहीद पर कारबंद नहीं, उसने अल्लाह ताला की इबादत ही नहीं की। और सूरह काफिरून के अंदर इसी बात की वजाहत की गई है कि वला अंतुम आबिदूना मा आबुद, और जिनकी तुम परस्तिश करते हो, जिनकी तुम पूजा करते हो, जिनकी तुम इबादत करते हो, उनकी परस्तिश करने वाला नहीं हूँ का मफहूम भी यही है। और इससे बेसत अम्बिया की हिकमत का भी पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अम्बिया को, रसूल को किस लिए मबऊस फरमाया। तो अल्लाह ताला की तरफ से हर उम्मत की तरफ उनकी हिदायत के लिए अम्बिया और रसूल मबऊस किए गए, अम्बिया और रसूल भेजे गए। आज की इस मजलिस में इतनी सी बातों को सुना जाएगा और इंशाअल्लाह आगे मजलिस में इंशाअल्लाह फिर मज़ीद वजाहत होगी। अल्लाह ताला से हमें दुआ करते हैं कि अल्लाह आलमीन हम तमाम लोगों को तौहीद को जानने, तौहीद को पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों के अंदर अल्लाह और अल्लाह के हबीब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर जागुज़ी फरमा दे। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को सिरात मुस्तकीम पर गामज़न फरमाए। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।